مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی, تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا آپ حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ نہ کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. انہیں بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یا تو ادھر ہو جاؤ شیعہ بن جاؤ, کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے, نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ, بولو بھائی, رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس پہ پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا, اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے.
کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رو آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا. پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے، ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے، روتے ہوئے گریبان چاک کرنا، اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا یار. وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو، وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات، پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے لوہے کیے تھے کہ آپ نے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ وہ صابرین فی الباسائی، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے ہم. جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو، جو جس سے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دل کا امت قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے، اس میں کیا حکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب، محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں، تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں. بس چھوڑ دو اس کو، جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا، نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا، تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو. باقی بھائی جیسا کر رہے ہو، ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے.
पुलिस भी होती तो भी कुछ नहीं करती, हम अगर पुलिस में होते तो क्या कर लेते। फसाद होता है इन चीज़ों से। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत थी, तो भाई कौन सी वाली घड़ी सही है, मेरी घड़ी में तो क्या टाइम हो रहा है, तो कभी आगे चलिए। अच्छा अच्छा, फिर अब अभी बस अजान होने वाली है, ठीक है ठीक है, बता। तो क्या कह रहा था यार मैं, वहाँ अफगान तालिबान की जब हुकूमत थी 5 साल, तो उन्होंने भी शिया के इमाम बारगाह को ख़त्म नहीं किया था, समझ रहे बात को, एक हद बंदी कर दी थी, ख़त्म नहीं किया उन्होंने। उन्होंने भी शियों से सुलह की थी, मुज़ाकरात किए थे, भाई ठीक है आप अपनी इमाम बारगाह के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज़ है आप वो करो। हालांकि कितनी पावरफुल हुकूमत थी, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा भाई हम कैसे पाबंदी लगाएं, एक पूरा एक ऐसे मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें मुमकिन नहीं होती, पाबंदियां नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। तो जो तालिबान नहीं ख़त्म कर सके, हालांकि तालिबान सुन्नी मसलक के थे और वो शिया बिल्कुल एक, मैंने वहाँ इमाम बारगाह में अजानें भी सुनी है, रेडियो पे अजान आती थी इमाम बारगाह से, मैंने खुद सुनी है कि भाई मैं वो ये कहाँ से आ रहे हो, मैं अफगानिस्तान से, मैं इस वक्त अजान, अफगानिस्तान का चैनल उस वक्त आता था तालिबान का उर्दू में चैनल, तो उसमें अजान आ रही होती थी शिया हज़रात की। तो फ़िरक़ावारियत का ये तरीका ख़त्म करने का नहीं है कि आप जाके उनको छेड़ें तंग करें, भाई ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे, जो सही होगा उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाफिज कर देंगे, जो गलत को डिलीट कर देंगे खुद ही। अगर हम गलत हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले हमारी गर्दन उड़ा के हमें डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। अगर वो गलत हुए तो उनको ख़त्म कर देंगे, तो ये उनका काम है, आज किसी के बस में ये नहीं है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ो मत, गाली गलोच मत करो, फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स मत करो, क्योंकि हम इख्तलाफात के मुतहम्मिल नहीं है। हमें बहरहाल कौमी सतह पे एक ही बन के रहना है। पाकिस्तान के मुकाबले में जो हमारे दुश्मन हैं, उनके मुकाबले में हमें एक बन के रहना। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है, भाई आपका मसलक इजाज़त देता है आप करें, हमारा मसलक हमें इसकी इजाज़त, हमारा मसलक हमें मातम देखने की भी इजाज़त नहीं देता। समझ में आ रही है बात, हमें देखने की भी इजाज़त नहीं, हम देखेंगे भी नहीं। आपका मसलक है आप करें, तो लड़ना भिड़ना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हो जाओ, या इधर या बोलो भाई इधर हो जाओ। तो हम ये चीज़ों को गलत समझते हैं, ना मातम को जायज़ समझते हैं, ना रोने पीटने को जायज़ समझते हैं। जिस तरह से रोया जा रहा है, किसी को वाक़या करबला सुन के रोना आ जाए, ये ईमान की अलामत है अहले बैस। लेकिन ये कोई सुन्नत अमल नहीं है कि बाकायदा उसको रुलाने के लिए ऑर्डर पे बिठाया जाए कि चलो करबला का वाक़या सुन के रोना सुन्नत है, तो आप बैठो तो रो। तो मैं इस्लाम को डिफ़ाइन किया है कि कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाओ और अमल भी पाकीज़ा करो। तो जो असल बात नहीं, ये मुहर्रम ही के हवाले से ये आयत का मैंने इंतखाब किया था कि जब आप पाकीज़ा काम करेंगे और पाकीज़ा खाएंगे, तो इससे आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोगों का दिल चाहेगा कि आप जैसे बन जाएं। समझ में आ रही बात। एक मिसाल देता हूँ, देखो कोई भंगी हो जो बेचारा हर वक्त गंदगी में रहता हो, उसे आप समझाएं कि यार अच्छी ज़िंदगी गुजारो, साफ़ सुथरे हो जाओ। आपने किसी दिन उसको नहला दिया, वो बेहतरीन कपड़े डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, क्योंकि जाहिर है वो इतने दिनों से एक काम कर रहा है, तो वो सर्विस के बगैर धुलेगा नहीं। सर्विस करवाई आपने उसकी, खूब नहला धुला के उस पर स्प्रे छिड़क दिया आपने, और 3 दिन तक कंटिन्यू यही काम किया, तो आप मुझे बताओ उसको बुरा फील होगा या अच्छा फील होगा? कहेगा यार बड़ा मज़ा आया। उसके दिल में अपने काम से नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ में, अच्छी तहारत में, पाकी में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है। जैसे साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, गंदा अच्छा लगता है? साफ सुथरा अच्छा लगता है। तो साफ सुथरे आमाल वाला भी इंसान को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो डिफाइन किया 2 लफ्ज़ों में, अच्छा खाओ और अमल अच्छा करो। क्या मतलब? ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम, बोलो भाई, नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेवल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो आप मुझे बताओ, मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा ये अमल? है भाई? यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है? अफसोस हमें इस पर है कि देखो, जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी। खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते, हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है। तो या तो उधर चले जाओ, या बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे? या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं,
شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثی کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں، ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. تیرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے، سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو، آپ کا مسلک کہیں نہیں پتہ چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا، منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے، منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا وہ جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں بھائی، یہ کوشش کریں گے نا اس کی، محرم نہ منحوس مہینہ ہے، نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے، اس میں نکاح کرنا، شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے، 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے، آپ محرم میں نکاح بھی کریں، محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں، آپ جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں، تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو، ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو، لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا، غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ. 3 دن تک تعزیت ہے بس، اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن. محرم میں شادی کے حوالے سے ایک بیان شیعہ حضرات بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور پھر اس پہ رد کر رہے ہیں. کمنٹس میں لوگوں نے لعنتیں، اور یہ جو بعض لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے. شیعہ حضرات سے میں ایک گزارش کروں گا کہ محرم میں شادی کرنا ہماری نزدیک جائز ہے، بلکہ برکت کا مہینہ ہے. تو اگر ہم نے اپنی عوام کو یہ کہہ دیا کہ محرم میں شادی کرو، تو آپ کو تھوڑی چھیڑ رہے ہیں ہم، آپ نہ کرو وہی کس نے کہا ہے. میں تو سنی عقیدہ بیان کروں گا نا، یہاں بیٹھا ہوں. اہل سنت والجماعت کے یہاں محرم میں شادی بالکل جائز ہے. میں نے بتایا تھا ہال سستے ہوتے ہیں تو بتایا تھا نا، اس لیے اس میں آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، یہ فائدہ ہے. اس میں نا تشدد پھیلایا جا رہا ہے، فرقہ واریت. تو جب ہم آپ کے مسلک کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کے یہاں جائز ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں سنیوں کے یہاں جائز ہے. تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ سنی مذہب ہے، یہ شیعہ نہیں. تو آپ اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیں اتنا کہ یہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کو، شیعہ حضرات نہ کریں شادی، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے.
بیان میرا سنیوں میں ہو رہا ہے، اس کو آپ شیعوں میں چلا چلا کے اس سے پھر رد کر رہے ہو دلائل سے. آپ دلائل دیں. اپنی نظر میں محرم، صفر، ربیع الاول 12 مہینے شادی کے ہیں. ویسے بھی 4 جب کرنی ہوں گی تو پھر اس میں تو اتنا آپشن آپ کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ والا مہینہ تو یہ والا. جو لڑکی والے جس مہینے میں راضی ہو جائیں فوراً سے پہلے نکاح کر لیا، ورنہ رشتہ ہاتھ سے گیا. باقی ہم حضرت امام حسین کی شہادت کو ایک شہادت سمجھتے ہیں. شہادت تو ایک سعادت کی چیز ہے، نوسہ تھوڑی ہے. تو ہم اپنا مذہب تو بیان کریں گے نا بیٹھ کے ہی. تو اپنا مسلک ہم بیان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادی بالکل جائز ہے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کلپ بنایا، وہ تو سنی ہے، انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں شادی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ایک بدعت کا خاتمہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ محرم میں نہیں کرتے تو ان کی بدعت کی مخالفت کے لیے. بہت سے سنی بھی نہیں کرتے نا، تو ان سنیوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں کہ محرم میں کیا کرے تاکہ اس بدعت کا خاتمہ ہو. تو بھائی ہم اس بدعت سے وہ بدعت جس کو سنی بدعت سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو اس کو؟ آپ کیوں اپنے خلاف لے کے جا رہے ہو؟ تو ہم تو اس بدعت کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ایک مسلک پہ چلے گا نا انسان، یہ کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا. تو ایک سنی مولانا صاحب نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ اچھا جس دن تمہارے باپ کا انتقال ہو اس دن بھی نکاح کیا کرو، کیونکہ لوگ گھر میں جب میت ہوتی ہے اس دن شادی، بولو تمہارے چاچا کا انتقال ہو جس دن اس دن کیا کرو. کوئی بھی نہیں کرتا نا جس دن گھر میں میت ہو، تو جائز تو اس دن بھی ہے. تو بات یہ ہے، یہ نہیں اس پہ لگا رہے ہیں کہ حضرت حسین کا بھی تو غم باپ اور دادا کے غم سے بڑا ہے. جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، جب ہوئی تھی جس ٹائم پہ، اس دن کوئی غم میں نہ کرتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو. جس دن آپ کے ابا کا انتقال ہوا اس دن انسان غمزدہ ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، شادی کیا کرے گا وہ. تبھی تو حدیث میں حکم ہے کہ جس کے ہاں میت ہو جائے 3 دن اس کے گھر کھانا پہنچاؤ. وجہ اس کی یہ کہ وہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہیں پکاتا، اس کو توجہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بھوکا رہے گا بیچارہ. تو جس دن ابا کا انتقال ہو اس دن نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بھی ہو، غم کا دن ہے. لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو پھر بھی نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا بھائی. ابا کی جس دن برسی ہوگی تو ہم تو برسیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری نظر میں برسیاں نہیں ہوتی. ہم اپنا مسلک بیان کریں گے نا، ہم نہیں مانتے برسیوں کو. بھائی برسی برسی کیا ہوتی؟ تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے بعد ہر سال وہ تاریخ آتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کب آئی اور کب گئی. بلکہ مجھے تو اسپیسیفک وہ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے کہ والد صاحب کا کس دن انتقال ہوا تھا. اس لیے کہ جس دن بھی ہوا اب کرنا کیا ہے، دعا کرنی ہے آپ نے. وہ تو جب یاد آئے کر لیا کرو بھائی. اب تو والد کو والدہ کو ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ بعد والے ان کے لیے دعائیں کریں، اور وہ خاص اس تاریخ میں جس دن انتقال ہوا تھا اس تاریخ میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. تو ساری زندگی انگریز مناتے ہیں نا مدر ڈے اور فادر ڈے، ہم نہیں مناتے ہیں کیونکہ ہمارا تو روز ہی مدر ڈے اور روز ہی فادر ڈے. انگریزوں کا سال میں مدر ڈے زیادہ ہوتا ہے، فادر کا تھوڑا ان کے یہاں تھوڑا پرابلم ہے. کچھ لوگ منا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہوں گے. مدر ڈے بہرحال وہ سب منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں وہ اس لیے مناتے ہیں مدر ڈے اور فادر ڈے کہ ان پورا سال ابا اماں کو پوچھنے کی توفیق. ہمارے یہاں تو بھائی روز ہی ابا ہیں. تو وہ یہ تھوڑی کہ 1 جنوری کو ابا تھے، 2 کو ابا نہیں ہے. وہ 2 کو بھی ابا ہیں، 3 جنوری کو بھی، فروری میں بھی وہی ابا، مارچ میں بھی وہی ابا. ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجاب والے کہتے ہیں، پنجاب میں زبان میں بڑی مستعفی بولی جاتی ہے. وہ ایک صاحب اپنے ابا کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ابا یوں میں، اس نے کہا ایسا ابا کہاں سے لبا؟ لبا کسے کہتے ہیں؟ پایا؟ بتا نہیں، شاید پائے کو کہتے ہیں نا، کہاں سے پایا. تو ہمارا تو بھائی روز ابا ڈے ہے اور روز مدر ڈے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی روز ہی ان کے لیے. جب بھی دعا، مجھے تو اللہ ٹوٹی پوٹی توفیق دیتا ہے، جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے. تو ہاں اب وہ تاریخ ابا کے ڈیتھ، وہ تاریخ آئے گی بھی نا انتقال کی، تو اس تاریخ میں تو ہم شادی بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو دن تھا وہ دن چلا گیا. اور ویسے بھی 3 دن سے زیادہ تعزیت کو شریعت نے پسند نہیں کیا. 3 دن غم کے بہت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اپنے ان کے حکام کو فالو کرو. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سب مہینوں میں شادی جائز ہے. شیعہ حضرات نہ کریں، ان کا اپنا مسلک. تو لیکن اس سے کلپ بنا بنا کے نیگیٹیوٹی پھیلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اور کلپ بھی کاٹا جاتا ہے اتنا سا، پوری بات سامنے نہیں آتی ہے، اتنا سا کلپ کاٹ کے چلا رہے ہو. تو فیس بک پہ بہت زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے اس ٹائپ کی. تو پھر بھی اگر کوئی نہ کرے محرم میں تو نہ کرے. ہم کو گن پوائنٹ پہ تو کروا نہیں رہے اس کی، پھر بھی نہ کریں. میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی، تو حقیقت ہے. تو مجھے یاد ہے 9 محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا تو وہ بعض لوگوں کے منہ بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے. تو میں نے کہا بھائی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے، تو جب شادی ہوگی تبھی ولیمہ ہوگا نا. تو نکاح ہوا تھا 1 آدھ دن پہلے، تو وہی اب آج ہی ہے تو انہوں نے آ گئے، پھر وہ کھانا پھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک
داماد تھا نا، ایک ہونے والا داماد، تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں، ہلکا ہلکا، ٹھیک ہے نا، تو ہلکی پھلکی باتیں، 4-5 دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے، تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا، اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد۔ ایک دم تیش میں آ گیا، یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے۔ افسر میں فوراً کہتا ہے، ایک دم سوچتا ہے نا، کہتے چھوڑو بے غیرتی بے شرمی رہے گا، لیکن قبول ہے اور کیا چاہیے۔ تو کس پہ کہہ رہا تھا میں یہ ہے، ہاں تو لوگوں نے کہا محرم، یہ پھر پہنچے ہوئے سارے، تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے۔ ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ محرم میں سوگ منائے، ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے، محبت کے اظہار کا دوسرا طریقہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو۔ حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑھی تھی، کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں بڑی، حضرت حسین بے انتہا سخی تھے۔ اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول، اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے باغ میں دیکھا کہ ایک غلام کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے، اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے رہا ہے۔ تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں جانور کے سامنے کھانا کھا رہا ہوں اور یہ بیچارہ للچائی کی نظروں سے میرے سامنے دیکھ رہا ہے۔ غیرت مند لوگ تھے نا۔ حضرت حسن کو خیال آیا کہ جب یہ غلام ہو کے اتنا غیرت مند ہے کہ آدھی روٹی کی سخاوت کر کے کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ جانور، تو ہم تو آل رسول میں سے ہو، ہم تو نبی کے نواسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام سے کہا کہ تیرا مولا کہاں ہے، جس کا یہ باغ ہے اور جس کا تو غلام ہے؟ اس نے بتایا، تو مولا سے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ جو غلام بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور اس کو پتہ بھی تھا کہ سامنے خریدار حضرت حسن ہے، ان کو تو جتنے بھی بول لگا دو یہ دے دیں گے پیسے، تو اس نے بتایا اتنی قیمت، فوراً غلام خریدا، آزاد کر دیا اسی وقت، اور پھر کہا یہ باغ کی ویلیو بتا کتنی ہے؟ اس نے بتایا جی اتنی، باغ بھی اسی وقت خریدا اور غلام کو وہ باغ جبا کر۔ پہلے زمانے میں اس قسم کی چیزوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ سخاوت۔ آج جو سخاوت ہے جس سے حاتم طائی کی شرما جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ وائپر کسی نے صاف کیا گھنٹہ لگا کے نا اپنی گاڑی پہ، جب آپ کی گاڑی سگنل پہ رکی تو غریب سا بچہ آیا، 1 گھنٹہ لگا کے اس نے سرف ورف لگا کے صاف کیا، آپ نے 5 روپے کا سکہ آج کل چل رہا ہے 10 روپے کا چل رہا ہے نا، 5 کا بھی ہے، تو وہ تلاش کیا، وہ لگا کے اس کو دیا، اور حاتم طائی کی برزخ میں نیندیں اڑا دی۔ اور یہ بھی اس لیے کیا کہ کسی پیر صاحب نے، بزرگ نے کہا ہوا تھا کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو 5 روپے میں کیا بلائیں ٹلیں گی بھائی؟ 5 روپے میں ٹھیک ہے، صدقہ نہ کرنے سے یہ بھی بہتر ہے۔ تو پہلے جو سخاوت ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، آج کل وہ سخاوتیں نہیں ہیں۔ پہلے تو پورے پورے باغ گفٹ کر دیا کا، وہ ہے نا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو۔ محبوب چیز اسلام میں نیکی جو ہے نا صدقہ ہے۔ تو صحابی آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ سب سے محبوب چیز صدقہ کرو، تو میرا باغ ہے، باغ پراپرٹی کو کہتے ہیں، زمین، یا رسول اللہ وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بفن بفن ذاک مال رابح، واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال لے آئے تم بھائی۔ تو آپ نے ان کو مشورہ دیا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ جو لوگ بھی کوئی ٹرسٹ ہے ان کا، یا لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، اگر کوئی ان کے پاس رقم لے کر آئے نا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم کہاں دوں، فوراً کہے گا بھائی مجھے دو، میں صحیح جگہ پہنچا دوں گا۔ ہوتا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے بھائی کہاں ہے میرے پاس، میں نے تو دیکھا ہے بہت سے ٹرسٹ وہ یہی کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہی دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے بھی سکتے تھے، ان سے لے کے مسلمانوں پہ خرچ کر دیتے ہے بھائی، آپ لے کے بیت المال میں جمع کرا دیتے، چلو بھائی کسی کے کام آئے گا۔ آپ نے فوراً فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو جا کے دے دو، گفٹ دے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو ہمارے نبی کیسے، اللہ نے آپ کے دل سے مال کی کوئی لالچ نہیں، یہ بھی نہیں کہ میری جیب سے لوگوں میں جائے، کچھ بھی نہیں، اتنا قیمتی مال کیا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بیٹوں کو۔ کہتے ہیں لیڈر جو ہے نا، لیڈر ہے، کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ماتحتوں سے زیادہ ہو، اپنی ذات کو بالکل بھلا دے۔ حالانکہ نبی اگر لیتے تو اپنے لیے تھوڑی لے رہے تھے، وہ بھی دوسروں کے لیے لیتے نا، نام فرمائے ڈائریکٹ جا کے چچا کے بیٹوں۔ آج عام طور پر یہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی آپ سے آ کے مشورہ لینا میرے پاس 1 کروڑ روپے میں ہدیہ یا صدقہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کون؟ وہ کہے گا میں ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنا ذکر کرے گا، اور اگر اپنا نہیں تو کہے پھر میرے ذریعے سے دو، تاکہ دھوس کون جمائے بعد میں وہ اس کا نام تھوڑی آئے گا جس نے دیا ہے، نام آئے گا ہمارا بل۔ تو یہ لوگوں میں ہوتا ہے، تو اس میں کچھ مخلص بھی ہوتے ہیں
لیکن اصل افلاس یہ ہے، وہ اس ستے کی رقم لے کر آئے، آپ بولو بھائی اپنے رشتے داروں کو۔ نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے رشتے داری جو ہونا۔ کیا حکم ہے؟ تو آپ نے عمل کر کے دکھایا بھائی، اپنے چچا کے بیٹوں کو دو گے، جب وہ باغ دیں گے اپنے چچا کے بیٹوں کو، تو چچا کے بیٹوں میں کبھی بغض، غیبت، بہتان ہوگا؟ بھائی آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ میرے چچیرے ہی میری ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، یہ ہے نا ہیڈک۔ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ رشتے داروں کی بات کرتے ہو، سب سے زیادہ تو بڑا رشتے دار کھوتے ہیں ہمارے لیے، سب سے زیادہ غیبتیں آپ کے رشتے دار آپ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ابو طلحہ انصاری کے رشتے دار نے کبھی ان کی غیبت کی ہوگی اس کے بعد؟ وہ پتہ ہے بھائی ساتھ میں کسی نے اتنا بڑا ظرف مجھے پورا باغ ہدیہ دے دی۔ تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے روکڑے کا فرض کرنا بولو ضروری۔ روکڑے کی بات آئی تو ایک اور آئے ذہن میں آ گئی، وہ کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ ان چیزوں سے آج نا لوگ ہٹ گئے ہیں، بس محرم میں یہ کر لو، ربیع الاول میں یوں کر لو۔ ابھی ربیع الاول میں الگ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا، عمل زیرو۔ عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت ہے۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے۔ اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں ہیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، تو قابل احترام مہینہ ہے، تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا، اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے، تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے، تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے، ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور
بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں, ان کے مہینے نکالیں, کوئی مہینہ نہیں بچے گا. اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے, پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں, اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا, مر جائیں, کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی, کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا, تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, پھر اس میں تاریخی روایات ہیں, کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی, کوئی کہتا ہے, پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں, تو اس لیے اس بارے میں. اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح, کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مشورے کر رہے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے, بخاری کی مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا, آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو, اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے. تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے, آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے, یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں, یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس چیز میں تعجیل مقصود ہے, جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, کہ مجھے پتہ چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے, اگلے دن میں نے مر جانا ہے, اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو, میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا, میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا, اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے, اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا, اور کہیں معاشرے میں بے حیائی